أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا. وہ اللہ ہی ہے جو سمندروں کو ملا کر چلاتا ہے، ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا پانی کھارا اور کڑوا جو پیا نہیں جاتا، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پانی کے جو دو اقسام کو پیدا کیے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے انسانوں کی ضروریات کے لحاظ سے ان کے حساب سے دو قسم کے پانی پیدا فرما دیے ہیں اور جاری کر دی ہیں دو قسم کے دریا، ایک وہ جو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرا وہ کڑوا اور نمکین کھارا۔ یہ جو میٹھا پانی ہے وہ انسانی آبادیوں میں کے اندر رہتا ہے، جس کے سورسز ہیں تالاب اور چشمے اور کنویں اور یہ اس قسم کے جو تالاب جو حوض ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میٹھے پانی کی سورسز بنا دیا ہے جو انسانی ضروریات ہے۔ اور پھر زمین پر جو خشکی کا حصہ ہے وہ صرف 23% ہے، اور اس کے علاوہ پورے کا پورا پانی ہے بحر محیط جسے سمندر کہا جاتا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک سمندر ہی سمندر ہے۔ 77% جو ہے سمندر سے گھیر دیا گیا ہے زمین کو، خشکی کا حصہ صرف 23% سے 25% کے درمیان ہے جس پہ انسانی آبادیاں ہیں، انسان اور حیوانوں کا بسیرا ہے۔ تو انسانوں کی ضروریات میٹھے پانی سے ہوتی ہے، کڑوے اور کھارے پانی سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کر کے ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ان کے بستیوں کے درمیان ہی کر دیا ہے، چشموں کے ذریعے سے، تالابوں اور ندیوں کے ذریعے سے اور کنوؤں کے ذریعے سے۔ تو یہ اس کی جو علت ہے، یہ سمندروں کو کڑوا رکھنے کا اور کھارا رکھنے کا، اس کی کیا علت ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ 75% سے 77% پانی ہے، تو اس میں کتنی جاندار ہوں گے، پانی کے جانور ہوں گے، جیسا کہ زمین پر صرف 23% ہے تو کتنے رہتے ہیں، تو اس میں اس لحاظ سے ہوں گے، تو پھر وہ مریں گے بھی وہیں پر، سڑیں گے بھی وہیں پر، اور اگر اس میں مریں گے اور سڑیں گے تو میٹھے پانی میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اگر گر کر مر جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، تو پھر بدبو اٹھ جاتی ہے، تعفن اٹھ جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں اٹھتا، اتنے مر رہے ہیں اور سڑ رہے ہیں جانور اس کے باوجود اس کی کھار کی وجہ سے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سالٹس رکھ دیے ہیں، جو تیزابیت رکھ دی ہے، اس کی وجہ سے وہ سب کو جلا کر بھسم کر دیتے ہیں اور وہیں پر پانی میں وہ مل جاتی ہیں اور دوسرے جانوروں کی غذا بھی بن جاتی ہیں۔ اور ایک چیز، جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، اور جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ سڑتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ سڑتا نہیں ہے، وہ اس میں سڑان نہیں آتی اس کی سالٹس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سالٹس کی مقدار اتنی زیادہ رکھی ہے کہ وہ سڑنے نہیں پاتا وہ پانی۔ سمندر کا پانی بھی ساکن ہے، اس میں تلاطم اللہ تعالیٰ چاند کی جو کرنیں ہیں اس کو ڈال کر اس میں تلاطم پیدا کرتے ہیں، اس کو ٹائڈس کہا جاتا ہے، لو ٹائڈس اور ہائی ٹائڈس، مد و جزر جسے کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس میں آکسیجن پیدا ہوتا ہے، جو سمندر میں رہنے والے جو جانور ہیں ان کے لیے جو ہوا کی جو آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ آکسیجن کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے مربوط کیا ہے، اور چاند کی کرنوں کے ذریعے سے، روشنی کے ذریعے سے اس میں تلاطم پیدا ہوتا ہے، مد و جزر پیدا ہوتا ہے۔ ہائی ٹائڈس اور لو ٹائڈس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساحلی علاقے جو ہوتے ہیں سمندر کے، اس کے قریب میں آپ دیکھیں تو بعض وقت پتہ چلتا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جو دن میں جہاں پر پانی نہیں ہوتا، بالکل سوکھا ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت میں جب چاند نکلتا ہے تو اس وقت ہائی ٹائڈس جب ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہاں پر پانی سے گھیر لیتا ہے وہ علاقے کو۔ بامبے میں بھی آپ کو دیکھنے میں مل سکتا ہے بعض علاقوں میں، اور دوسرے کئی علاقوں میں جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر یہ ہائی ٹائڈس اور لو ٹائڈس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو تلاطم آتا ہے ساکن سمندر میں، تو اس کی وجہ سے جو ٹائڈس پیدا ہوتی ہیں اس سے آکسیجن اللہ تعالیٰ بناتے ہیں ان جانوروں کے لیے جو اس میں رہنے بسنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کی جو ساری گندگیاں ہیں، جو پانی بھی بہہ کر جو زیادہ
پانی ہوتا ہے زمین میں وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، جو ساری گندگیاں ہیں وہ بھی جو ہے سمندر ہی میں چلی جاتی ہیں، وہ ساری گندگیوں کو جو ہے وہ سمندر لے لیتا ہے اور لے کے جو ہے اس میں گندا ہونے نہیں دیتا، بلکہ جو ہے جو اطراف جو آبادیاں ہیں وہ تو مر جائیں گی اگر گندگی اٹھ جائے گی سمندر سے، تو طاعون اگر اٹھ جائے گا تو بدبو پھیل جائے گی، تو وہ جو ہے سالٹس کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی جو ہے طاعون نہیں اٹھتا، کوئی بدبو نہیں پھیلتی۔ یہی جو ہے سب سے بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے کھارا بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن انسانی ضروریات کے لیے جو ہے جو پانی میٹھا تھا وہ پانی کو الگ سے رکھا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی دونوں کے درمیان ایسی آڑ لگ دی ہے کہ دونوں مل نہیں پاتے، یعنی زمین ایک ہی ہے، اگر دیکھا جائے تو زمین میں جو پانی جاتا ہے وہ جو ہے دوسری طرف بھی نکل جاتا ہے وہی پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں میٹھے پانی اور کھارے پانی کو ایسا الگ کر کے رکھ دیا ہے، اگر دونوں کو ملا دیتا اور میٹھا پانی ختم ہو جاتا تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور سمندر میں بعض وقت جا کے جب دریا ملتے ہیں تو اس کا نظارہ جو ہے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں مشاہدہ کئی ایک مقامات پر، کہ دونوں میٹھا پانی جا کر گر رہا ہے سمندر میں کڑوے پانی میں، اور دونوں ایک ساتھ مل کے چل رہے ہیں لیکن الگ الگ ہیں، جیسا کہ جو ہے بنگال کے جو ہے کچھ مقامات ہیں چٹگاؤں وغیرہ، اس میں جو ہے وہاں کے سمندری علاقوں میں آپ دیکھیے کہ پانی الگ الگ چلتے رہتا ہے، دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کا مزہ الگ ہے، یعنی میلوں میلوں چلتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس میں جو ہے آپس میں مل نہیں پاتے، وہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہی بات کو، یعنی دو دریا ہم نے بہا دیے ہیں لیکن پھر وہ مل کر چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان میں مجال نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ یہ کس کے حکم سے، کون سی آڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک پردہ اس کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، غیبی پردہ، اس کی وجہ سے جو ہے وہ الہ آباد میں بھی جو ہے ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے، اور کئی ایک دنیا کے مقامات پر لوگوں نے اس کے تعلق سے اسٹڈی کی ہے کہ کہاں کہاں پر یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ تو پانی بالکل آپ دیکھیں تو ایسا دکھتا ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کا مزہ اور ذائقہ الگ ہے، اور میلوں میلوں الگ الگ چلا جا رہا ہے۔ پانی ہے حالانکہ ٹائیڈز آتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، نمکین جو ہے پانی جو سمندر کا ہے وہ میٹھے پانی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد جب اترتا ہے تو میٹھے پانی کو ویسا ہی چھوڑ کر پھر سے پلٹ جاتا ہے وہ لو ٹائیڈز میں، یعنی اس کو جو ہے نمکین نہیں کر دیتا۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم انسانی ضروریات کا کتنا لحاظ رکھے ہیں، میٹھے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کے لیے ہم نے وہ کڑوے پانی میں سے میٹھے پانی کو الگ کر کے جو ہے تمہارے لیے یہ رکھ دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو ایک طرح کے خطرے آب سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے خاندان قبیلہ بنایا، اور آپ کا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ خاندان اور قبیلہ اور رشتہ داریوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو نسب اور سحر دو لفظ آئے ہیں اس میں۔ نسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو باپ کی طرف سے قائم ہو، وہ رشتے کو جو ہے نسبی رشتہ جو کہتے ہیں، حسب نسب جو عام طور پر کہا جاتا ہے، نسبی رشتہ باپ کی طرف سے قائم ہوا، اور سحر جو کہتے ہیں صاد اور ہے اور رے جو ہے وہ جو ہے سسرالی رشتہ دار، بیوی کی طرف سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اس کو سحر کہتے ہیں۔ دونوں رشتہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ دو ونگز ہوتے ہیں انسان کے عام طور پر، ایک جو ہے اپنا نسبی اپنے ماں باپ کی طرف سے، اور ایک دوسرا جو ہے اپنی بیوی کی طرف سے جو رشتہ چلتا ہے عورت کی طرف سے۔ وہ دونوں رشتہ داریوں کا تذکرہ اس میں اس واسطے کیا گیا ہے کہ دیکھو ایک انسان کے لیے کہ وہ ایک معمولی پانی کا قطرہ تھا، اس کو ہم نے جو ہے ایک پورا مکمل انسان بنا دیا، اور پھر مکمل انسان بنانے کے بعد اس کی رشتہ داریاں قائم فرما دی۔ کس وجہ سے؟ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو ماء مہین کہا ایک مقام پر سورہ الف لام میم سجدہ پارہ 21 میں، یعنی انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ انتہائی جو ہے خراب پانی، گندے پانی کے نجس اور ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم بہت ہی اعلیٰ ہو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم کو ہم نے ایسے پانی سے، وہ بھی کوئی صاف ستھرا پانی نہیں بلکہ گندے پانی سے، یعنی بے حقیقت پانی سے جو ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش وہ پانی سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے رشتہ داریاں تمہارے لیے قائم کر دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رشتہ داریاں اور خرابتیں اللہ تعالیٰ جو انسان کو عطا فرمائے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ایک نعمت کی طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کی خوشگوار زندگی کو جو ہے گزارنے کے لیے اس کو رشتہ داریاں کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ اکیلا اور تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا، دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا اگر انسان کو اکیلا رکھ دیا جائے گا۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کیے، یعنی اس کے لیے رشتہ داریاں قائم کی، خرابتیں قائم کی، اس کے لیے یعنی سسرال کو بنایا، بیوی کو دیا اس کو، پھر اس کے ذریعے سے اس کی اولادیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام
تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں اس کا خاص طور پر، یعنی نسب اور سحر کا، کہ اس رشتہ داریوں کا جو ہے لحاظ کرنا چاہیے انسان کو۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے خفا ہونے کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے لوگ رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں، خطا تعلق کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آج سے ہمارا تمہارا خطا تعلق کی اجازت نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ سل من خطا کا واعف عن من ظلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ اور پورا ایک رکوع سورہ رعد پارہ 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے نازل فرمایا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب کہا۔ نے وہ لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کہا ہے وہ رشتوں کو قائم کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، کس وجہ سے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ کے، کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمیں گھیر نہ لے اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے برخلاف، اس کے برعکس جو لوگ ہوتے ہیں، والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ لہم سوء الدار کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہیں جو معمولی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ لعنتی ہیں، اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، عذاب ہے، بہت برا عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی سخت وعید قرآن میں آ گئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کے رشتوں کو نہیں توڑنا چاہیے کبھی بھی، کسی بھی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے تمہارے لیے جو خرابتیں قائم کی ہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ نساء کی جو سب سے پہلی آیت 4 پارے کی جو تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہم سب سنتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا سن رہے ہیں۔ نکاح کے موقع پر بار بار یہ آیت جو ہے آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں کیا بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہی چیزیں ہیں، یعنی جو رشتہ داری جو قائم ہونے جا رہی ہے ایک مرد اور ایک عورت کی، اس میں اللہ سے ڈرو اس کے بارے میں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے، اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری پسلی سے جو ہے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے تمہارا جوڑا بنا دیا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے مرد اور عورت انسانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کہ تساءلون بہ والارحام، کہ جو ہے تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے، حقوق مانگتے ہو، اور پھر جو رحم کے رشتہ داریاں ہیں اس کا لحاظ کرو، جو قرابتیں ہیں اس کا لحاظ کرو، جو تمام تمہارے جو جان پہچان والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کا لحاظ کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اس میں یہی بات آ رہی ہے، ارحام میں یہی بات ہے کہ جو بھی تمہارے جان پہچان والے ہیں، تمہاری رشتہ داریاں ہیں، تمہارے رحمی رشتہ دار ہیں، تمہارے جو ہے دوسرے جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، ان سے رشتے ناطے مت توڑو۔ اور ذرا سی جو ہے ناراضگی پر اور ذرا سے غصہ آنے پر جو ہے انہیں ضد میں آ کر جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو ان کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے قائم فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ نعمت کے طور پر دی ہے، تو یہ نعمت کو جو انسان ٹھکراتا ہے اس کا حشر بہت برا ہے۔ سورہ رعد میں ابھی آپ سن چکے ہیں۔ اس لیے ہم کو جو ہے اپنی انا کو فنا کر کے جن سے بھی جو ہے اختلافات ہو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ آج ایسا کام کر رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتوں کو توڑنے کو حرام قرار دیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، وہ ہم سے لڑے، ہم کو گالیاں دیے، ہمارے ساتھ ایسی بدسلوکی کی، اس لیے ہم ان سے رشتہ توڑ دیے۔ چاہے وہ لڑیں آپ سے، چاہے آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے، ان کی بدسلوکی کا جواب اچھائی سے دیجیے تو وہ آپ سے جڑ جائیں گے، آپ کے دوست ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ مہربان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں۔ یہ رشتہ داریوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اگر رشتہ داریوں کو توڑنے بیٹھ جائے گا تو آہستہ آہستہ سب کٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے،
سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اس بات کا حکم دے رہے ہیں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ رشتہ داریوں کو چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر تلخ تجربات کی وجہ سے جو ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ توڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، اور جو ایسا کرے گا تو پھر جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر آ جائے گی تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب رحمت نہیں ملے گی تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ بس سب ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اس کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری محنت جو زندگی بھر کی ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ یہ بات اچھی طریقے سے ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو غصے میں آ کر اپنے رشتہ داروں سے جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں، فوراً ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث موجود ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ صلہ رحمی کیا ہے رسول اللہ؟ کیا جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا برتاؤ تمہارے ساتھ کرتی ہیں ان کے ساتھ تو تم اچھا ہی برتاؤ کرو گے۔ ایک عقلمند اور سمجھدار آدمی تو ایسا ہی کرے گا، لیکن جو برا برتاؤ کرتے ہیں تمہارے ساتھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جو کٹ رہے ہیں ان کے ساتھ جڑنا، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو معاف کر دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا کر دیا تو تم اس کے ریٹرن میں جو ہے تم بھی اچھا کر دیا، ایسا نہیں، وہ تو اچھا کرنا ہی چاہیے۔ جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا یہ کمال کی بات ہے، یہ اسلام سکھلایا ہے۔ تو اس تعلق سے جو ہے بڑی یعنی سخت وعید آئی ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو جو توڑتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ تم ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس طریقے سے یہ رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اس میں بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ 2 رشتہ داریاں ہم نے تمہارے لیے قائم کی تھی، ان کا لحاظ کرو، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد